جانان تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اپنی بیٹی کی بات الماس نے حیرت سے اسے دیکھا، جو شاید پاگل ہو گئی تھی، تبھی ایسی باتیں کر رہی تھی، جبکہ بستر پر بیٹھا دلاور باز خاموشی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں اماں، ہمیں وانیہ کی مدد کرنی چاہیے جہاں سے بھاگنے میں، مرجان نے عام سے انداز میں کہا، جیسے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو۔ پاگل ہو گئی ہو تم، یہ سب ایک انجان آدمی کے کہنے پر کر رہی ہو، جسے جانتی بھی نہیں تم، اور انجام سوچا ہے تم نے کیا ہوگا اگر ہم پکڑے گئے تو؟ الماس نے حیرت سے پوچھا تو مرجان ہلکا سا مسکرائی۔ وہ شخص انجان نہیں ہے، اور جتنا کچھ وہ وانیہ کے لیے کر رہا ہے مجھے یقین ہے وہ ہم پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ بس آپ کو میری مدد کرنی ہے۔ مرجان نے دلاور کی جانب دیکھا جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس رات جو ہو اس کے بعد ویرا مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گی، اس لیے وانیہ کو گاؤں کی سرحد سے نکالنے میں کسی اور کو اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ ایسا کون کرے گا؟ الماس نے مرجان کے گھوٹے میں پوچھا تو مرجان نے گھبرا کر دلاور کی جانب دیکھا۔ دلاور لالا، آپ کی بات الماس اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ بالکل پاگل ہو گئے تم مرجان، وہ لوگ گولی مار دیں گے دلاور کو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یقین کریں ماں، وہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، مجھے یقین ہے ان پر، مرجان نے بے چینی سے کہا۔ لیکن الماس مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ مرجان ان کے پاس آئے اور اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا۔ ہم مظلوم ہیں ماں، اماں مجبور ہے، لیکن جب تک خاموش تماشائی بن کر سب برداشت کریں گے، کیا ہم نے مرنا نہیں؟ روزے قیامت اپنے اللہ کو منہ نہیں دکھانا۔ مرجان کے پاپا الماس نے اس کی جانب دیکھا۔ کم سے کم ایک بار تو بہادری کا ایسا کام کر دے کہ اپنے خدا کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہو جائے اماں، ورنہ یقین کر ہمارا سر دنیا میں جھکا ہی رہے گا اور آخرت میں بھی۔ مرجان کی بات پر دو آنسو ٹوٹ کر الماس کی آنکھوں سے بہے، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بچوں پر کوئی آ جائے۔ باجی صحیح کہہ رہی ہیں اماں، دلاور کی آواز پر دونوں نے حیرت سے دیکھا۔ میں وانیہ باجی کی مدد کروں گا باجی۔ دلاور کی بات پر مرجان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے بہادر بھائی کو دیکھا۔ لیکن آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ وہ شخص کون ہے جو آپ کی اس کام میں مدد کر رہا ہے۔ دلاور کے سوال پر مرجان کا سر جھک گیا۔ یہ میں نہیں بتا سکتے دلاور، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے تو میرے سامنے چہرہ چھپا کر نہیں آتے۔ دلاور نے اس بات میں سہلا ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ اس شخص کو میں بہت برا اور ظالم سمجھتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں، وہ درندے کے روح میں چھپا مسیحا ہے۔ مرجان نے اتنا کہہ کر دلاور کو دیکھا، جس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو بس پھر ہمیں انتظار کرنا ہوگا راگا سردار کے جشن کا۔ مرجان نے اس کی بات پر مسکرا دی۔ بالکل۔ مرجان نے اتنا کہہ کر اپنی ماں کو دیکھا جو خاموشی سے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ مرجان سمجھ گئی کہ وہ ماں بس اپنی اولاد کے لیے خوفزدہ ہے، اور ان کا ڈر جائز بھی تھا۔ ان کی اولاد درندوں میں جو پل رہی تھی۔ ویرا جو صبح ہوتے ہی گھر سے نکل گیا تھا، تقریباً 10 بجے ناشتہ کرنے کی گھر واپس آیا۔ ہمیشہ کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی بے چین نگاہوں نے مرجان کو ڈھونڈا تھا۔ اسے باورچی خانے میں نظر آئی تو ایک سکون سا دل میں اترا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ مرجان ویرا کی آواز پر اچھلی اور اسپات میں سہلایا۔ ویرا نہانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے بالوں میں تولیہ رگڑ رہا تھا۔ جب مرجان کھانا لے کر کمرے میں آئی، ویرا خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو مرجان جانے کے لیے مڑی۔ رکو۔ ویرا کے حکم پر مرجان کے قدم فوراً رکے۔ میرے پاس بیٹھو۔ مرجان خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تو ویرا کھانے لگا۔ وہ مرجان کو بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ کچھ کہنا ہے تم نے؟ ویرا کے سوال پر مرجان نے اسپات میں سہلایا۔ میں اماں کے گھر چلی جاؤں؟ مرجان کے اجازت مانگنے پر ویرا نے اس کی جانب دیکھا۔ کوئی خاص وجہ؟ ویرا کے سوال پر مرجان اس کے پاس سے اٹھ کر باورچی خانے گئی اور ایک ڈبہ لے کر اس کے پاس آئی۔ وہ میں نے ان کو یہ دینا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ویرا نے ڈبے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ برفی ہے، بیسن کا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان کا منہ میٹھا کروانے کے لیے۔ مرجان نے ذرا سا گھبرا کر کہا تو ویرا کے ماتھے پر شکن آئی۔ منہ میٹھا کروانے کے لیے؟ جی، وہ آج کے دن میں پیدا ہوا تھا نا، تو وانیہ نے بتایا کہ جس دن ہم پیدا ہوتا ہے وہ دن بہت خاص ہوتا ہے۔ اس نے کہا آج میرا سالل۔ مرجان لفظ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سالگرہ۔ ویرا نے اس کی مشکل آسان کی تو مرجان نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ جی آج میرا سالگرہ ہے۔ اور وانیہ نے کہا اس دن اپنے گھر والوں کو منہ میٹھا کرواتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ مرجان نے اسے بتایا، جبکہ ویرا کہیں کھو سا گیا تھا۔ بہت سال پہلے کا یہ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی جب اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے پایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر عبداللہ۔
ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کی ماں نے کہا تو اس کے بابا ہنسے ہوئے تالیاں بجانے لگے۔ پھر انہوں نے ایک کیک عبداللہ کے سامنے کیا۔ چلو اب جلدی سے کیک کاٹو اور ہمارا منہ میٹھا کرواؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ دعائیں دے تمہیں۔ اس کی ماں نے اس کے بال سہلا کر کہا تو اس نے کیک کو دیکھا اور اس پر لگی موم بتیاں بجھا کر کیک کاٹ کر اپنی ماں کے ہونٹوں کی جانب کیا۔ ارے واہ صاحب، بچے ہمیشہ پہلے مما کو چوز کرتے ہیں، یہ تو زیادتی ہے نا، اس کے بابا نے منہ بنا کر کہا تو وہ کیک کا ٹکڑا اپنے بابا کے ہونٹوں کے پاس دے گیا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو لمبی عمر دے، آمین۔ اس کی ماں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو لاڈ سے ان سے لپٹ گیا۔ ویسے بہت جلدی بڑا نہیں ہو رہا، یہ 11 سال کا ہو گیا ہے، ذرا بریک لگاؤ مسٹر عبداللہ، ابھی مجھے میرا چھوٹا سا بیٹا ہی پسند ہے۔ سجاد نے عبداللہ کے بال بکھیر کر کہا تو اس کی ماں ہنس دی اور اپنے ماں باپ کو خوش دیکھ وہ بھی ہنس دیا تھا۔ آج سارا دن ہم اپنے بیٹے کی پسند سے گزاریں گے، باہر گھومنے چلیں گے اور باہر کھانا کھائیں گے۔ سجاد کے بابا عبداللہ اور اس کی ماں کا چہرہ کھل اٹھا، ان کی خوشی دیکھ کر سجاد بھی خوش ہو گیا۔ سنیے، مرجان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو ویرا اپنی یادوں کے شہر سے باہر نکلا۔ میں جاؤں کیا؟ ویرا نے ہاں میں سر ہلایا تو مرجان اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی۔ سنو، ویرا کے پکارنے پر مرجان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی۔ ویرا کھانا چھوڑ کر اٹھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر میرا منہ میٹھا نہیں کر پاؤ گی؟ ویرا کے سوال پر مرجان نے بخلا کا ہاتھ میں موجود ڈبے کو دیکھا۔ مجھ سے بھی تو تمہارا کوئی تعلق ہے، اور اگر دیکھا جائے تو مجھ سے تمہارا سب سے گہرا تعلق ہے۔ ویرا کی آواز میں ایک جنون، ایک احساس ملکیت سا تھا۔ مرجان نے ہاں میں سر ہلایا اور ڈبہ کھول کر ویرا کے سامنے کیا۔ اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں؟ ویرا کی بات پر مرجان نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑا ڈبہ دیکھا اور پھر اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر ویرا کے ہونٹوں تک لے گئی۔ ویرا نے آدھا ٹکڑا اپنے منہ میں لیا تو اس کے ہونٹ مرجان کی انگلیوں سے مس ہوئے۔ اس کے اتنے سے لمس پر ہی مرجان کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ کتنے سال کی ہو گئی ہو تم؟ ویرا کے سوال پر مرجان نے کپکپاتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، اس کی قربت پر مرجان ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو رہی تھی۔ 18۔ ویرا نے حیرت سے آنکھیں کھول کر پوچھا، تم تو 16 سال کی نہیں تھی؟ اس کے سوال پر مرجان ہلکا سا ہنسی۔ ہاں تو کیا میں نے ساری زندگی 16 سال کا ہی رہنا تھا کیا؟ ہماری نکاح کے وقت تھا، لیکن اب ہماری نکاح کو 1.5 سال ہو گیا ہے اور آج میں 18 سال کا ہو گئی ہوں۔ مرجان نے اترا کر کہا تو ویرا نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا۔ اب میں جاؤں؟ مرجان نے پھر سے پوچھا تو ویرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ مرجان وہاں سے جانے لگی تو اچانک ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ منہ میٹھا کروانے کے بعد تحفہ بھی لیتے ہیں۔ ویرا کی بات پر مرجان نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ تو وانیہ نے نہیں بتایا تھا، لیکن میں بتا رہا ہوں نا۔ ویرا نے اسے ذرا سا کھینچ کر دوبارہ اپنے سامنے کیا۔ مرجان نے بکلا کر اسے دیکھا۔ میں کیا تحفہ لوں؟ جو تمہارا دل کرے۔ ویرا نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی قربت پر اس کا پلکیں جھکانا، یوں ہچکچانا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جو بھی میرا دل کرے۔ مرجان نے نظریں اٹھا کر پوچھا تو ویرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن اس سے پہلے مرجان کچھ کہتی ویرا بول اٹھا، اس لڑکی کی آزادی کے علاوہ کچھ بھی۔ ویرا کے بابا مرجان کا منہ باندھ کر، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وہی مانگنے والی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد ایک خیال مرجان کے دماغ میں آیا تو اس نے پرجوش نگاہیں اٹھا کر ویرا کو دیکھا۔ میں وہاں جانا چاہتی ہوں جہاں سے ہمارے گاؤں کا جھیل آتا ہے۔ میں نے سنا ہے وہاں ایک جھرنا ہے، مجھے وہ دیکھنا ہے۔ مرجان کی فرمائش پر ویرا نے گہرا سانس لیا۔ تم جانتی ہو گاؤں کی حدود سے باہر لڑکیوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ جانتی ہوں، لیکن اکیلا جانے کا اجازت نہیں ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ جانا، پھر کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ مرجان نے جلدی سے کہا، جبکہ اس کے چہرے پر موجود بے چینی اور آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر ویرا منع نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے چلو۔ ویرا کی بات میں مرجان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ میں گیٹ چھوڑ کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مرجان کمرے سے باہر بھاگی اور ویرا نے اپنی گرم چادر پکڑ کر اپنے گرد لپیٹی تھی۔ اس کا دل اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اس نے دل سے جھوٹ بول دیا کہ وہ ایسا اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، جبکہ اس کے جواب پر دل طنز یا ہنسی ہنسیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مرجان بھورے رنگ کی چادر پکڑ کر کمرے میں آئی۔ چلیے۔ مرجان کے پاجامہ ویرا نے اس کی جانب دیکھا تو نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ وہ کپڑے بھی تبدیل کر کے آئے تھے۔ اس وقت رنگ برنگی کڑھائی شیشوں کے کام سے سجی لال فراق اس سبز شلوار میں ملبوس تھی۔ آنکھوں کو گہرے کاجل سے سجا کر اس نے روایتی طور پر لگائے جانے والے 3 کالے ٹیکے اپنی تھوڑی پر لگائے تھے، اور اتنے سے سنگار پر ہی وہ جنت سے اتری حور لگنے لگی تھی۔ ویرا کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھنے لگے، اتنا کہ وہ اس کے
بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ نظریں بات اس معصوم سرخ سفید چہرے پر ٹکی تھی۔ چلیے، مرجان نے پوچھا تو ویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے جواب پر مرجان نے مسکرا کر وہ بوڑھی چادر اپنے سر پر رکھی جو کہ ان کا روایتی ٹوپی برقع تھا، اسے سر پر رکھ کے مرجان اسے اپنے چہرے پر گرانے لگی تو ویرا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ مرجان نے کاجل سے سجی سنہری آنکھیں اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رکو، ابھی مت چھپاؤ خود کو۔ ویرا کی آواز جذبات کی آنچ سے بوجھل تھی اور اس کی پرتوش نگاہوں نے مرجان کو پلکوں کا پردہ گرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی نگاہوں کی حرارت سے مرجان کے گال دہک کر مزید گلابی ہو گئے تھے، جبکہ نازک گلابی ہونٹ کپکپا کر ویرا کو مزید بے چین کر رہے تھے۔ نہ جانے نظروں کی یہ کون سی پیاس تھی جو اسے دیکھنے سے بجھنے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ دیر ہو جائے گی۔ جب وہ کتنی ہی دیر مرجان کا ہاتھ ہمیں وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا تو مرجان نے گھبرا کر کہا۔ ویرا نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو مرجان نے فوراً وہ برقع خود پر گرا لیا جس نے اسے مکمل طور پر چھپا دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی جالی سے چھپ گئی تھی۔ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکل آیا۔ کافی دشوار اور پتھریلے راستوں پر سے چلنے کے بعد آخرکار وہ دونوں اس جھرنے کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ جھرنا ایک پہاڑ کے دامن سے نکل کر ان کی جھیل میں گرتا تھا، جبکہ جھرنے کے قریب ایک جگہ کافی سارے درخت تھے جو جھرنے کے ساتھ موجود پہاڑوں کے ساتھ اوپر کی جانب پھیلے ہوئے تھے۔ پہاڑوں کی چوٹی پر ابھی بھی سردیوں میں پڑنے والی برف موجود تھی، جبکہ نیچے وادی میں اب سبزہ اور پتھر پھیلے ہوئے تھے۔ مرجان حیرت سے منہ کھولے قدرت کے اس حسین نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ جھرنے کے کنارے کی آواز اور لوگوں سے دور اس جگہ کا سکون مرجان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ویرا نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو مرجان نے اس کی جانب دیکھا۔ جتنا وقت یہاں گزارنا چاہتی ہو گزار لو، جو کرنا چاہتی ہو کر لو، بس میری نظروں سے اوجھل مت ہونا۔ ویرا حکم دے کر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر مرجان اپنا برقع اٹھا کر سر پر رکھ کے جہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وہاں چلنے والی ہوا کی وجہ سے مرجان کا برقع بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گر کر اسے پریشان کر رہا تھا۔ اسے اتار دو، یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں۔ ویرا کی بات پر مرجان نے گھبرا کر اسے دیکھا، لیکن میں اپنا دوپٹہ نہیں لایا ساتھ۔ مرجان نے مسئلہ بیان کیا تو ویرا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس کا برقع اس کے سر سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تو کیا ہوا، میں کوئی غیر نہیں، شوہر تمہارا محرم، اس جسم و جاں کا مالک مجھ سے کیسا پردہ؟ ویرا کی گمبھیر آواز میں کہے کے الفاظ پر مرجان کام سے گئی تھی۔ ویرا اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے گیا، اس کے بالوں کو پونے کی قید سے آزاد کرتے ہوئے کھول دیا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی خواہش کو کھل کر جیو، بغیر کسی گھبراہٹ کے، بالکل ویسے جیسے تم اسے جینا چاہتی ہو۔ مرجان کے لمبے برے بال ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ سچ؟ مرجان کے چہرے سے بال ہٹا کر پوچھا تو ویرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے جواب پر مرجان کھل کر مسکرائی اور بھاگنے والے انداز میں اس جھرنے کے پاس گئی۔ وہ ان پلوں کو کھل کر جینا چاہتی تھی۔ ویرا اس پتھر پر بیٹھے مرجان کو دیکھ رہا جو جھیل کے کنارے بیٹھے تیزی سے بہتا پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر چھینٹے مار کر ہنس رہی تھی۔ کتنی دیر سے وہ اس کی معصوم اٹکھیلیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی بھاگتی تھی تو کبھی جھیل کے کنارے بیٹھ کر پیر چلانے لگتی۔ کتنی ہی دیر اس کے ریشمی گھنے بال ہوا میں لہراتے رہتے اور اب وہ ان کی چوٹی بنا کر نہ جانے کون سی جنگلی پھول اکٹھا کر کے ان میں سجا چکی تھی۔ وہ اپنے ان پلوں کو ویسے ہی کھل کر جی رہی تھی جیسے وہ چاہتی تھی، اور ویرا بس اسے دیکھ کر ہی جی رہا تھا۔ 20 سالوں کے بعد آج مرجان کو یوں ہنستا کھیلتا دیکھ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی زندہ تھا۔ اس کے سینے میں بھی ایک دل تھا جو اس لڑکی کو دیکھ کر دھڑک رہا تھا۔ مرجان جو پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مار رہی تھی، اس نے پانی ہاتھوں میں پکڑا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بھاگ کر ویرا کے پاس آئی کہ دیکھیے کتنا پیارا مچھلی ہے۔ مرجان نے اپنے ہاتھ اس کے آگے کیے جس میں موجود تھوڑے سے پانی میں چھوٹی سی مچھلی تیر رہی تھی۔ ایک نظر اس مچھلی کو دیکھا ویرا نے مرجان کے چہرے پر جگمگاتی خوشی کو دیکھا۔ بہت بہت زیادہ خوبصورت ہے، یقین کرو کبھی اتنا حسین کچھ اور نہیں دیکھا۔ ویرا نے اس کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو مرجان کی مسکراہٹ گہری ہوگی ہے نا، لیکن پانی ختم ہو رہا ہے، یہ مر جائے گا۔ اتنا کہہ کر مرجان واپس پانی کے پاس گئی اور اس مچھلی کو واپس پانی میں پھینک دیا۔ اس کے بعد مرجان واپس درختوں کی جانب چل گئی جب اس کی نظر ایک عجیب سے درخت پر پڑی جس پر سفید پھول تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون سا پھول ہے؟ مرجان کے سوال پر ویرا نے انکار میں سر ہلایا۔ لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ اس درخت کو ہلاؤ گی تو یہ پھول تم پر اپنی برسات کر دیں گے۔ ویرا کی بات پر مرجان نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا اور پھر اس درخت کو ہلایا۔ اس کے ہلکا سا ہلانے بعد کتنے ہی پھول ٹوٹ کر مرجان پر گرے۔
یہ دیکھ کر مرجان کھلکھلا کر ہنسی، اس درخت کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہلانے لگی اور اب وہ پھول بارش کے مانند اس پر برس رہے تھے۔ ویرا اسے پھولوں کی اس بارش میں یوں خوشی سے کھلکھلاتا دیکھ کر کوس آ گیا تھا۔ اگر کوئی اس لڑکی سے پوچھتا تو وہ بلا خوف کہتا وہ اس لڑکی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا تھا۔ مرجان پھولوں کو اپنے چہرے پر گرتا محسوس کر کے آنکھیں موند گئی اور ویرا اس کو دیکھ کر اپنے دل میں سکون اتار رہا تھا۔ جب پھول درخت سے گرنا بند ہو گئے تو مرجان ہنستے ہوئے ویرا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اتنا مزہ مجھے کبھی نہیں آیا، مرجان نے ہنستے ہوئے اسے بتایا تو ویرا ہنستے ہنستے اس کے چہرے کی اس خوشی کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا جس پر اس نے تھپڑ مارا تھا، جس کا ہلکا سا نشانہ بھی قائم تھا۔ تو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ معاف کرو کہ ویرا نے اس کا گال سے ہلا کر پوچھا تو مرجان کی مسکان غائب ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی ویرا کا اشارہ کس جانب تھا۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر نگاہیں اٹھا کر ویرا کو دیکھا۔ جب میرا آپ سے شادی ہونے والا تھا تو اماں نے کہا تھا کہ آپ بالکل اچھا نہیں بلکہ برا ہے، بالکل میرے بابا کی طرح۔ بات کہتے ہوئے مرجان کے چہرے پر افسردگی آئی تھی جو ویرا کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا تھا، مجھے لگتا تھا آپ بالکل ویسا نہیں ہوگا، آپ میرا خیال رکھے گا، مجھ سے پیار کرے گا اور کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ مرجان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے گال کو انگلیوں کے پوروں سے ہلکا سا چھوا۔ آپ نے مجھے پیار نہیں کیا، میں برداشت کر گیا۔ مرجان کی پلکوں میں پھر سے آنسو ٹھہر گئے تھے۔ آپ نے میرا خیال نہیں رکھا، مجھے بیوی کی بجائے اپنا غلام سمجھا، میں وہ بھی برداشت کر گیا۔ پلکوں پر ٹھہرے آنسو بہہ کر مرجان ایک گال پر بہے تھے اور ویرا اپنے دوسرے ہاتھ کو مٹھی میں بھیج گیا۔ لیکن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اگر آپ نے بار بار ایسا کیا تو نہیں سہ پائے گا، میں مر جائے گا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ویرا نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ کبھی مرنے کی بات نہیں کرنا، ویرا نے سختی سے حکم دیا تو مرجان نے اس کا ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے منہ سے ہٹایا۔ تو پھر کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کبھی نہیں۔ مرجان کی بات پر ویرا اپنی آنکھیں موند گیا۔ اس نے مرجان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں نرمی سے پکڑا۔ وعدہ کرتا ہوں پھر ایسا کبھی نہیں ہوگا۔